بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر دلیل تمنع کے حوالے سے پڑھا تھا کہ دو یا دو سے زائد خدا کائنات کے اندر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک سے زائد خدا ہونے کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبود ہونے کا کائنات کے اندر کس طرح فساد ہوگا، اس کا ہم نے گزشتہ کل سبق پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آگے آج پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور جو اعمال وہ کفار کرتے ہیں یا جو مخلوقات کرتی ہیں ان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان افعالہم، یعنی ان کے افعال کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ آلیۃ قل ہاتوا برہانکم، کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنایا ہے، آلیۃ معبود بنایا ہے، تو اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہاتوا برہانکم، تم اپنا دلیل لاؤ۔ اپنا برہان مانے دلیل لاؤ، ٹھیک ہے۔ تو دون ہی کے بعد تعالی نکالا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ام اتخذوا میں جو حمزہ ہے وہ اس میں استفہامیہ ہے اور توبیخ کے لیے، کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا ہے۔ توبیخ اور استفہام، توبیخ بولتے ہیں ڈانٹ ٹپک وغیرہ، یعنی ان کو دھمکانے کے لیے جو چیز بولی جائے اس کو توبیخ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتوا برہانکم علی ذالک ولا سبیل الیہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبود ہیں تو تم اس بات پر دلیل لے آؤ اور ثابت کرو کہ واقعی اللہ کے علاوہ دوسرے بھی معبود ہیں۔ ولا سبیل الیہ، اور اللہ تعالیٰ اور اس بات کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ ھذا ذکر من معی، اے محبوب آپ یہ بھی فرما دیے کہ یہ اس کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہے، یعنی جو لوگ میرے ساتھ ہیں، یعنی جو میری امت ہے، یہ اس کا ذکر ہے قرآن کے اندر۔ امتی، معیہ کا مطلب ہے من معیہ، یعنی جو میرے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ امتی، میری امت ہے۔ وہو القرآن، اور جو ذکر ہے وہ اس سے مراد ہے قرآن۔ وذکر من قبلی، یہ میری امت کا بھی ذکر ہے اور مجھ سے پہلے جو امتیں تھیں ان کا بھی ذکر ہے۔ من الامت، امم، جو گزشتہ امتیں تھیں یہ ان کا بھی ذکر ہے۔ وہو التوراۃ والانجیل وغیرہما، اور وہ تورات، انجیل اور ان کے علاوہ جو دوسری آسمانی الہامی کتابیں تھیں یا صحیفے تھے وہ مراد ہیں۔ من کتب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے۔ لیس فی واحد منہما، یہ ساری کی ساری لیس فی واحد منہما، یعنی ان کتاب میں سے ہر ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان مع اللہ الہا مما قالوا تعالی عن ذالک، یعنی لیس کا ترجمہ آگے ہوگا، یعنی ان تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مما قالوا تعالی عن ذالک، جو اللہ تعالیٰ کے جو بات انہوں نے کہی، مما قالوا جو بات انہوں نے کہی، تو تعالی عن ذالک، اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تمام الہامی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ بل اکثرهم لا یعلمون الحق، بلکہ اکثر لوگ حق کو نہیں پہچانتے۔ وہ حق کیا ہے؟ توحید اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہم معرضون، اور وہ نظر و فکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ عن النظر الموصل الیہ، یعنی جو نظر توحید باری تعالیٰ کی طرف پہنچانے والی ہے، یعنی جو غور و فکر، اگر بندہ غور و فکر کر لے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، تو اس غور و فکر کی طرف وہ منہ نہیں کرتے اور اس کی طرف وہ آتے نہیں ہیں، یعنی یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ایک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے وہ منہ پھیرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ
انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں تمام کی طرف وحی کی ہے۔ وہ وحی کیا تھی؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاعبدون تو تم میری عبادت کرو۔ یہ تمام انبیاء کرام کی طرف وحی کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف، ٹھیک ہے۔ نوحی کے بعد نکالا کہ نوحی کو یوحا بھی پڑھ سکتے ہیں، فی قراءۃ بالیاء و فتح الحاء، ہا کو فتحہ دیں گے اور نون کو ہٹا کر نون کی جگہ پر یا لائیں گے تو یہ نوحی سے یوحا ہو جائے گا، یعنی معروف متکلم سے غائب مجہول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فاعبدون یعنی وحدون، یعنی میری توحید بیان کرو، فاعبدون کا مطلب بتایا۔ آگے کہتے ہیں قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ اس کے پسندیدہ یا عزت والے بندے ہیں۔ مکرمون یعنی عزت والے، عبادن یعنی بندے ہیں، غلام ہیں وہ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر بندے ہیں۔ ولدن کے بعد من الملائکۃ نکالا، یعنی بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ بیٹا مانتی ہیں، اور بعض لوگ وہ تھے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ بیٹا قرار دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان کا ذکر ہے جو فرشتوں میں سے بیٹا قرار دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے پاک ہے، سبحانہ اللہ تعالیٰ سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، عزت والے، عندہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ والعبودیۃ تنافی الولادۃ، اور جو عبودیت ہے یعنی بندہ ہونا ہے یہ اولاد ہونے کے برخلاف ہے۔ جو بندہ اولاد ہوتا ہے جس کی تو اس کا وہ غلام نہیں ہو سکتا، اور جو بندہ جس کا غلام ہے وہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے کتب فقہ کے اندر بھی پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی ذی رحم بندہ اپنے ذی رحم غلام کو خریدے تو وہ فوراً آزاد ہو جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی بندہ اپنے باپ کو خرید کرتا ہے، یعنی اس کا باپ کسی اور کے پاس غلام تھا اور وہ اپنے باپ کو خرید کرتا ہے پیسے دے کر، تو وہ اس کا جو باپ ہے اس کا ذی رحم ہے، ذی محرم رشتہ دار ہے، تو وہ جیسے ہی خرید کرے گا بیٹا اس کا تو وہ فوراً آزاد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر باپ اپنے بیٹے کو کسی سے خریدتا ہے تو وہ بیٹا اس کی اولاد ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ یعنی بندہ ہونا، غلام ہونا اور اولاد ہونا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے قول سے سبقت نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قول سے وہ آگے نہیں بڑھ جاتے۔ لا یاتون بقول الا بعد قولی، یعنی وہ اپنے قول کو، اپنی بات کو بیان نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی قول فرماتا ہے اس قول کے بعد وہ اپنا قول لاتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عمل کرنے والے، یعملون عمل کرنے والے، یعنی جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا وہی کریں گے، ان کے علاوہ وہ نہیں کریں گے۔ جیسے انسان ہے وہ اپنے اختیار سے چیزیں کرتا ہے، چاہے تو وہ عبادت کرے چاہے تو وہ عبادت نہ کرے، لیکن جو فرشتے ہیں ان کے اندر ایسا نہیں ہے، ان کے اندر عقل و شعور نہیں ہے، فرشتوں کے اندر عقل و شعور نہیں ہے، ان کو علم ہے، اور جو جانور ہیں ان کے اندر علم بھی نہیں ہے، ان کے اندر عقل و شعور بھی نہیں ہے، اور جو فرشتے ہیں ان کے اندر عقل و شعور نہیں، ان کو علم ہے۔ لیکن جو انسان ہے
اور جو جنات ہیں ان کو عقل و شعور بھی ہے، ان کو علم بھی ہے، اور ان کو اچھائی اور برائی کا پتہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یا معلوم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد ہی وہ کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے جو آگے ہے یعنی جو وہ کرنے والے اس کو بھی جانتا ہے، وما خلفہم اور جو وہ کر چکے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ما عملوا یعنی جو وہ کر چکے، وما ہم عاملون اور جو یہ کرنے والے ہیں مستقبل میں، ٹھیک ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ شفاعت نہیں کرتے مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی فرشتہ شفاعت کسی کی نہیں کر سکتا مگر جب اللہ تعالیٰ اس کو رضامندی دے تب وہ شفاعت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان یشفع لہ یعنی اللہ تعالیٰ جب ان کو اجازت دیتا ہے، جب ان سے راضی ہوتا ہے تو وہ شفاعت کرتے ہیں۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، مشفقون خائفون یعنی ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَمَن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور ان میں سے فرشتوں میں سے، ٹھیک ہے، یہاں پر جو مراد ہے وہ ابلیس ہے۔ ابلیس چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، ان کے ساتھ چلتا تھا، عبادت کرتا تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے ساتھ علم حاصل کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے انہیں میں سے اس شیطان کو انہی میں سے شمار کیا گیا ہے۔ تو شیطان نے کیا کہا کہ تم میری عبادت کرو۔ وَمَن یقل منہم انی الہ من دونہ، کہ ان فرشتوں میں سے جس نے کہا کہ میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، میں خدا ہوں، من دونہ اللہ کے علاوہ، من دونہ یعنی من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی غیر ہوں یعنی اللہ کا غیر ہوں میں۔ وہ ابلیس، اور وہ کون تھا؟ ابلیس تھا۔ دعا الی عبادت نفسی، اس نے اپنی عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا، وامر بطاعتہ اور اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ تو آج بھی ایسی این جی اوز، ایسی کمپنیاں، ایسی تنظیمیں ہیں جن کے اندر شیطان کی باقاعدہ عبادت کی جاتی ہے اور اس کو خدا تسلیم کیا جاتا ہے۔ آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سی ایسی تنظیمیں مل جائیں گی جن کے اندر شیطان کی باقاعدہ عبادت کی جاتی ہے اور ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے شیطان کو، ٹھیک ہے۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، اس لیے یعنی اس نے دعویٰ کیا اس لیے ہم اس کو جزا دیں گے جہنم، نجزی اس کو جزا دیں گے جہنم، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح جو ظالم ہیں ہم ان کو بھی جزا دیں گے یعنی ان کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ظالمین سے مراد کون ہے؟ مشرکین، مشرکوں کو بھی ہم جہنم میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو شرک کو ظلم سے تعبیر کیا کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی ہم نے بیان کیا تھا پہلے بھی آپ کو، قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جو شرک کرنے والے ہیں تو وہ ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی جہنم میں داخل کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو یعنی شیطان کی عبادت کرنے والے مشرکین ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، آسان سبق تھا، اور کل جو دلیل تمانع کے حوالے سے پڑھا تھا ہم نے وہ بھی اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سنا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔